قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، اونچائی اور بلندی ہے اللہ وحدہ لا شریک کی ذات واسطے ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ جو اس پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، ڈوبی تارنے والا، یہ سارا کارخانہ کائنات اس ایک اکیلے اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے۔ انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں سرور کون و مکان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم۔ بے شک جو لوگ فحاشی پھیلانے کو پسند کرتے ہیں ایمان والوں میں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر میں آپ بھائیوں کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے حیا۔ حیا ہے تو سب کچھ ہے، حیا نہیں تو کچھ نہیں۔ لٹ گئی دولت ایمان، کچھ احساس نہیں، کچھ بھی فرمان محمد کا ہمیں پاس نہیں۔ میرے محترم اور پیارے سے بھائیوں، جیسے جیسے زمانہ ترقی کے مدارج طے کر رہا ہے، جدیدیت اور فیشن کے نام پر ہماری اخلاقی اور معاشرتی اقدار کو خطرہ پہنچ رہا ہے۔ ہماری مشرقی تہذیب نہ صرف دھندلا رہی ہے بلکہ آئے روز نت نئی مغربی رسومات و اقدار انتہائی غیر محسوس طریقے سے ہمارا جو اسلامک کلچر ہے اس کے اندر پیوست ہوتی چلی آ رہی ہے۔ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے تہذیبوں کو روشناس کروا دیا گیا ہے اور ایک دوسرے کے قریب بھی کھڑا کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے ہاں جو مغربی تہذیب اور اس کی جو جدیدیت ہے اس کو اپنانا یا اس کو ماننا، اس کے اوپر عمل کرنا ہم فخر سمجھتے ہیں۔ تو مغربی کی جو عادات اور اطوار ہیں ان عادات اور اطوار میں سے ایک ویلنٹائن ڈے ہے کہ جو 14 فروری کو منایا جاتا ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے وہ میں آپ بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں، لیکن اس کے اندر ایک بات ہے کہ یہ جو دن لوگ مناتے ہیں اس کے اندر اخلاقیات، عزت اور بندے کی جو عزت ہے اس کو بالائے طاق ایک سائڈ پہ رکھ دیا جاتا ہے اور بڑے جوش و خروش سے ان کا یہ مذہبی تہوار منایا جاتا ہے جس کے اندر آج مسلمان بھی شامل ہیں۔ تو اس حوالے سے ہماری ذمہ داری کیا ہے؟
اور اس ویلنٹائن ڈے کی تاریخی حقیقت کیا ہے؟ جو اس کی تاریخ کا مثبت ذریعہ ہے وہ تو یاد نہیں، لیکن جو مختلف مذاہب کے لوگ جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا ہے، واضح کیا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو ان کتابوں میں سے ایک کتاب جس کو انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا کہتے ہیں، اس کے اندر مصنف نے لکھا ہے کہ یہ دن معشوقوں کا دن ہے۔ اور دوسری کتاب کے اندر انسائکلوپیڈیا آف نالج، اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ یہ محبوبوں کا دن ہے۔ اور مولانا محمد عطا اللہ صدیقی انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس کی جو تاریخ ہے اس کو واضح کیا ہے کہ ویلنٹائن ایک بندہ اس کو اپنا مذہب چھوڑنے پر پابند سلاسل کر کے قید کر دیا گیا، اور جب اس کی پھانسی کا وقت آیا تو اس جیل کا جو جیلر تھا اس کے ساتھ اس کی بیٹی کی محبت ہو گئی۔ پھانسی کے وقت خط لکھا کہ جب مجھے پھانسی کے اوپر لٹکا دیا جائے تو میرے اس دن کو منایا جائے۔ تو اس بندے کو 14 فروری پھانسی کے اوپر لٹکا دیا گیا۔ چونکہ وہ غیر مسلم تھا تو غیر مسلموں نے اس کا تہوار منانا شروع کیا جس میں مسلمان بھی ملوث ہو گئے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ غیر مسلم کا کوئی بھی تہوار، کوئی بھی دن بے شرمی سے خالی نہیں، فضول خرچی سے خالی نہیں۔ غیر مسلم کا جو تہوار ہے اس کے اندر حیا نام کی کوئی چیز نہیں۔ تو مسلمانوں کو حیا کے ناخن لیتے ہوئے اس دن 14 فروری کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور اس کے اندر جو ہونے والے کام ہیں ان کا بھی میں سرسری طور پر آپ بھائیوں کے سامنے رکھوں گا کہ کس طریقے سے شریعت کی جو حدود ہیں ان کی پامالی کی جاتی ہے، اور کس انداز سے اور کس طریقے سے اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید 8واں پارہ فرماتے ہیں کہ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اپنے اوپر تقوی کا لباس عورتوں کے تمہارے لیے سب سے بہترین چیز ہے۔ اور 26ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قاف والقرآن المجید، قاف کی قسم اور قرآن مجید کی قسم۔ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی کتاب جو انسانوں کے لیے ہدایت، مشعل راہ، جو انسانوں کو اس دنیا کے اندر رہنے کا ڈھنگ، طریقہ اور سلیقہ بتاتی۔ تو میں یہ بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اسلام کا عملاً دار و مدار حیا پر ہے۔ اگر حیا ہے تو اسلام ہے، اگر حیا نہیں تو اسلام نہیں۔ اور اللہ پاک نے تمام انسانوں کو اچھی شکل و صورت کے اندر پیدا فرمایا، اچھی خلقت اور اچھی فطرت کے اوپر، تاکہ یہ اپنے حیا کو برقرار رکھے۔ اس کے علاوہ باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ انسان سے ہیچ اور نیچ ہیں۔ انسان لباس پہنتا ہے، انسان کے علاوہ اور کوئی مخلوق نہیں ہے کہ جو لباس زیب تن کرتی ہو اور حیا کو برقرار رکھتے ہوئے
اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو، تو اسلام نے بندہ مسلم کو اپنے حسن اداب، حسن سلوک، عمدہ سیرت، اخلاق، ایمان اور اس کے علاوہ اور بھی دیگر چیزیں ہیں کہ جن کی اسلام نے انسان کو تلقین کی ہے، اور ان چیزوں کے اوپر عمل کر کے انسان اشرف المخلوقات ٹھہرتا ہے۔ اس کے برعکس اگر حیا اٹھ جائے، ختم ہو جائے، اور وہ کام جو درندے کرتے ہیں اگر انسان شروع کر دے، تو پھر انسانوں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اولئک کالانعام بل ھم اضل، پھر یہ انسان تو جانوروں، درندوں اور حیوانوں سے بھی بدتر ہے، اور ان سے بھی یہ نیچے گر جاتا ہے۔ تو حیا ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو گناہوں سے روک کے رکھتی ہے۔ حیا ایک ایسی چٹان ہے، ایک طرف گناہ ہو، ایک طرف انسان ہو، تو جب حیا والی چٹان درمیان کے اندر ہوگی تو انسان کبھی گناہ نہیں کر سکتا۔ تو آئیے حیا کی تعریف بھی آپ بھائی سمجھ لیں کہ حیا کی تعریف کیا ہے، حیا کس کو کہتے ہیں۔ تو حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے حیا کی خصلت یہ بیان کی ہے کہ انسان برے کاموں سے رک جائے، یہ حیا کی تعریف ہے۔ اور اس کی آگے دو قسمیں کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک حیا نفسانی ہے، نفسی طور پر حیا، اور نفسی طور پر حیا کا مطلب ہے کہ انسان اپنے جسم کی حفاظت کرتے ہوئے اپنا جسم دوسروں سے چھپا کے رکھے۔ انسانوں میں سے مرد کا سطر اور عورت کا سطر، ان دونوں کی علیحدہ علیحدہ احادیث کے اندر وضاحت کر دی گئی ہے کہ عورت کا سارا جسم سطر ہے، عورت اپنا سارا جسم چھپا کے رکھے گی تو وہ حیادار عورت ہے۔ اور اسی طریقے سے مرد جو ہے وہ ناف کے اوپر اور اپنے گھٹنوں سے نیچے اگر یہ حصہ ظاہر ہو جائے تو حیا کے دائرے کے اندر ہے، اگر اس سے صدر اوپر ہو جائے تو انسان جو ہے وہ بے حیائی کی طرف لپکنے لگتا ہے۔ تو ایک ہے دوسری قسم حیا ایمانی، یعنی بندے کے دل کے اندر جو ایمان ہے اس کا بھی حیا ہونا چاہیے، اور وہ اس وقت ہوگا کہ جب انسان اپنے جسم کو گناہوں سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرے گا۔ تو حیا کی تمام انسانوں کو، اور تمام انسانوں میں سے خصوصاً مسلمانوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ حیا کی قدر کرتے ہوئے اپنے اندر حیا پیدا کریں۔ جب حیا پیدا ہو جائے گا تو انسان کی عزت اور انسان کی آبرو، معاشرہ، معاملات آسان طریقے سے سر انجام پا سکتے ہیں۔ بصورت دیگر اگر انسان اس چیز کو کھو بیٹھے گا تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایسے لوگوں کے لیے بڑی سخت وعید بھی سنائی۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ پہلے انبیاء کا جو طریقہ، پہلے انبیاء کا جو کلام بعد والے لوگوں تک پہنچا وہ ہے حیا۔ جب بندہ بے حیا ہو جائے تو پھر جو مرضی کرتا رہے۔ پتہ چلا اس حدیث مبارکہ سے کہ اس شریعت محمدیہ سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آتے رہے وہ آگے لوگوں کو حیا کا درس دیتے رہے، اور یہ بات بھی فرماتے رہے کہ اگر کسی نے حیا نہ کیا تو اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب بندہ بے حیا ہو جائے پھر وہ جو مرضی کرتا رہے
اس کو نہ کسی کی پرواہ ہے نہ کسی کو اس کی پرواہ ہے۔ تو جہاں پر انبیاء نے اس بات کا درس دیا وہاں پر ڈانٹ بھی پلائی ہے کہ لوگوں حیا کو برقرار رکھو، اگر حیا کھو بیٹھو گے تو پھر تمہاری دنیا کے اندر بھی بدنامی ہے اور آخرت میں اللہ رب العالمین کی طرف سے تم کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ تو حیا جو ہے یہ صرف انسانوں کو ہی حکم نہیں بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ حیا کرنا اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ با حیا ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو باحیات دیکھنا چاہتا ہے۔ سیدنا ابو یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو کھلے میدان میں اپنا سطر کھول کر ننگے نہاتے ہوئے کو دیکھا۔ آقا علیہ السلام نے اسے ڈانٹا بھی اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ عز و جل حی شیء یحب الحیا والستر، کہ اللہ رب العالمین حیا دار ہے۔ اللہ تعالیٰ حیا کو ستر کو پسند کرتا ہے۔ اگر تم یہاں پر نہانا چاہتے ہو تو کم از کم اپنے جسم کے اوپر ستر کر لو، یعنی اپنے جسم کو ڈھانپ لو۔ فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ، اور فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی غسل کرے تو غسل کرتے وقت اپنے سطر کو ننگا نہ کرے بلکہ اپنے سطر کو ڈھانپ لے، اس کی حفاظت کرتے ہوئے۔ اور انبیاء کا بھی یہ وصف ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو جنت کے اندر کہا کہ تم اور تیری بیوی مزے سے رہو۔ اب مزے سے دونوں میاں بیوی جنت کے اندر رہ رہے، شیطان آیا اس نے بہکا دیا۔ آدم علیہ السلام نے اس دانے کو کھایا کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، بس اس کے کھانے کی دیر تھی کہ جسم کے اوپر جو کپڑے تھے وہ اتر گئے، جسم کے اوپر جو کپڑے تھے وہ اتر گئے۔ اب چونکہ انسان اور کپڑا یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں تو وہ فوری طور پر اپنے جسم کے اوپر اپنے جسم کو پتوں سے ڈھانپنے لگے کہ ہمارا کوئی سطر کوئی اور نہ دیکھے۔ آپ ذرا تصور تو کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ جنت کے اندر اور کون تھا؟ کیوں جی؟ بابا آدم اور اماں ہوا، کہ ان دونوں کے علاوہ اور بھی کوئی تھا؟ کیوں جی؟ کوئی نہیں تھا۔ جب کوئی نہیں تھا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ اپنا سطر کیوں چھپا رہے تھے یا کس سے چھپا رہے تھے؟ وہ اس لیے چھپا رہے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عقل و صورت اور فہم و ادراک دیا اور وہ جنت کے اندر آئے تھے بڑھنے کے بعد تو اپنے جسم کے اوپر ایک کپڑا دیکھا کہ میرا سطر جو ہے وہ ڈھانپا ہوا ہے۔ جب وہ اترا تو انہوں نے پھر اس کی تمنا کی اور اوپر سے اللہ رب العالمین کا حیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ مجھے کیا کہیں گے کہ تو کپڑوں کے بغیر ہو گیا۔ تو اس لیے اس واقعہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ فلما ذاقا الشجرۃ بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنہ، کہ جب ان کا سطر کھل گیا تو وہ اپنے سطر کو چھپانے کے لیے جنت کے پتے اپنے اوپر اوڑھنے لگے۔ تو جو بندہ سطر کا اہتمام کرتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے، اور جو بے سطر ہوتا ہے یعنی کپڑے اتار کے اپنے آپ کو ننگا بازاروں کے اندر لے کے پھرتا ہے تو وہ اللہ کو ناراض کر رہا ہوتا ہے اور شیطان کو راضی کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ایسا مرد ہو یا ایسی عورت ہو، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان ہو اور مسلمانوں کی عورتیں بغیر پردے کے بازار کی زینت اور شیطان کو خوش، تو یہ مسلمانی نہیں ہے۔
واللہ یہ سراسر بے حیائی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیادار تھے، اتنے حیادار تھے کہ بڑے پردہ پوش تھے، ہر وقت اپنے جسم کو لوگوں سے چھپا کے رکھتے تھے، اور بنی اسرائیل میں سے کسی بندے نے بھی موسیٰ علیہ السلام کا سطر نہیں دیکھا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا سطر نہیں دیکھا۔ کافی زندگی گزر گئی، اب بنی اسرائیل کے دل کے اندر یہ سوال پیدا ہوا کہ ہم نے کبھی موسیٰ کا نا سطر نہیں دیکھا، یعنی اس کا جو سطر کے علاوہ جو زائد جسم کا حصہ جس کو دیکھنا بھی جائز ہے وہ بھی نہیں ہم نے دیکھا، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کو نا کوئی بیماری ہے بس کی کوڑ کی، جس کی وجہ سے یہ اپنے جسم کو ہمارے سے چھپا کے رکھتا ہے۔ اب چونکہ وہ تو حیادار تھے، وہ دکھانا نہیں چاہتے تھے، لیکن اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے اس مغالطے کو دور کرنا چاہا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کا یہ وہم بھی دور ہو جائے کہ میرا نبی برس زدہ نہیں ہے بلکہ یہ بالکل صحیح سلامت اور تندرست ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ ایک پہاڑ پتھر کے اوپر اپنے کپڑے اتار کے تو وہاں پر نہانے لگے تالاب سے، تو کپڑے اتار کے آپ نے رکھے، موسیٰ علیہ السلام نے نہانا شروع کیا، پتھر اللہ کے حکم سے جو کپڑے تھے نا وہ لے کے بھاگ گیا۔ کس طرف بھاگا؟ جس طرف بنی اسرائیل موجود تھے ان کی طرف پتھر گیا، تو موسیٰ علیہ السلام پیچھے، اور پتھر اور میرے کپڑے تو واپس کر دے، اور یہ پتھر وہاں پہ جا کے رکا جہاں پر بنی اسرائیل موجود تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر جا کے اپنے کپڑے لیے، اپنے اوپر پہن لیے، پہننے کے بعد موسیٰ کے ہاتھ میں ہر وقت آسا رہتا تھا، اور وہ آسا اس آسے سے اس پتھر کے اوپر ضربیں لگائیں، ڈانٹ ڈپٹ کی کہ تو نے میرا جسم جو ہے انہیں لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے متعلق بھی اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر آیات نازل فرمائی ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑا حیا کرنے والے تھے، اور لوگ بھی آپ کا حیا کرنے والے تھے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم، میرے نبی کے ساتھیوں تم میں سے کسی کو بھی بغیر اجازت کے میرے نبی کے گھر میں جانے کی اجازت نہیں، میرا نبی اجازت دے گا پھر تم اس کے گھر کے اندر جاؤ گے، اگر اجازت نہیں دیتا تو تمہیں اس کے گھر میں جانے کی اجازت نہیں۔ ایک یہ چیز، اور دوسری چیز جو اس آیت کریمہ کے اندر بیان کی گئی ہے کہ جب تمہیں دعوت کے لیے بلایا جائے، یہ پیارے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور آپ کے بعد تمام مسلمانوں کے لیے یہ حکم ہے، سب کے لیے ہے، آج بھی وہی حکم ہے جو میں آپ کو سنانے والا ہوں کہ جب تمہیں دعوت کے لیے بلایا جائے، جو ٹائم تمہیں دیا جائے دعوت کا، اس ٹائم سے پہلے نہیں جانا، اس ٹائم پہ جانا ہے جس ٹائم کا کہا گیا ہے، اور پھر دعوت کھا لینے کے بعد، مکمل کرنے کے بعد وہاں پر بیٹھنا نہیں۔ یہ نہیں کہ آپ کسی کے گھر گئے، دعوت تو آپ نے کھا لی لیکن باتوں کے اندر مصروف ہو گئے، ہو سکتا ہے گھر والے نے کوئی اور کام کرنا ہو یا کہیں جانا ہو، اور وہ تمہاری وجہ سے اپنے کام سے لیٹ ہو رہا ہو، دل کے اندر تو تمہیں برا کہہ رہا ہو اور ظاہر سے کہہ رہا ہو کوئی نہیں جی جناب آپ بیٹھے رہے، نہیں، ایسا موقع دینا نہیں ہے، بس جس کام کے لیے بلایا ہے وہ کام آپ کا مکمل ہو گیا ہے، آپ اپنے گھر کو چلے گئے۔ تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حیادار تھے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اشد حیا من الوزراء فی حجرها، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
دوشیزہ یعنی ایک نوجوان لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے، اور اتنا حیا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بازار میں چلتے تھے تو آپ اپنی نگاہوں کو نیچے کر کے چلتے تھے، کبھی آپ نے اپنی نظر اٹھا کے بازار کے اندر نہ چلے ہیں اور نہ کسی غیر محرم عورت کی طرف دیکھا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے حیادار تھے کہ جب بھی وہ کپڑے پہننے لگتے یا قضائے حاجت کرنے لگتے تو لوگوں سے اوجھل ہو جاتے تاکہ کوئی مجھے دیکھے نہ۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیا کو آپ دیکھیں، فرماتے ہیں کہ جس شخص کے اندر حیا کم ہوگا اس بندے کے اندر اللہ کا خوف بھی کم ہوگا، اور جس بندے کے دل کے اندر اللہ کا خوف کم ہوگا وہ دل مردہ ہے، اندازہ کریں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حیا، ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر بیٹھے تھے، دروازہ کھٹکا، دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق آئے، وہ آ کے آپ کے دائیں جانب بیٹھ گئے، آپ باتیں کرتے رہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دروازہ کھولا، وہ آپ کی بائیں جانب بیٹھ گئے، آپ اسی طریقے سے بیٹھے رہے، یعنی آپ اپنی ٹانگوں کو پھیلائے ہوئے بیٹھے تھے۔ تیسری مرتبہ دروازہ کھٹکا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنی ٹانگوں کو پھیلا کے بیٹھے ہوئے تھے، پھر آپ نے اپنی ٹانگوں کو بھی سمیٹ لیا اور جو کپڑا ٹانگوں سے رانوں سے اوپر اٹھا ہوا تھا اس کو بھی درست کر لیا۔ اما جان کہنے لگی کہ ابو بکر عمر آئے تو آپ نے یہ کام نہیں کیا، عثمان آئے تو آپ نے یہ کام کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے اللہ رب العالمین کے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ تو جب فرشتے اس کا حیا کرتے ہیں تو پھر میرا بھی